السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بس شروع سے پڑھ لیجیے گا. جی. الدرس الخامس. سعید کتاب محمد هذا یا یاسر. یہ حروف الاستفہام ہے، آ سے سٹارٹ ہوا ہے، اس لیے کتابو، یہ کتاب محمد کی ہے. یہ اے یاسر، نہیں، اس کا ترجمہ کیا یہ کتاب نہیں محمد سوری، کیا محمد کی کتاب ہے یہ اے یاسر. ٹھیک ہے، صحیح. تو اس کی آ کا جواب صرف لا میں دیں گے، تو لا ھذا کتاب حامدن، نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. نہیں، یہ حامد کی کتاب ہے. جی بیچ میں ٹھیک ہے جی. یہ جی. سعید این کتاب محمد، کیا یہ کتاب محمد کی ہے. نہیں، یاسر آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کا مطلب کہاں ہے. جی، تو آئینہ کتاب محمد. محمد کی کتاب کہاں ہے. صحیح. یاسر ہوا علی المکتبی ہناک، وہ ڈیسک کے اوپر ہے وہاں پر. صحیح. سعید این دفتر عمار، کہاں ہے نوٹ بک عمار کی. یاسر ہوا علی المکتب المدرسی، ہوا ہوا علی مکتب المدرسی. صحیح. وہ مکتب کے یعنی اس کے ڈیسک کے اوپر ہے، مدرس کے، ٹیچر کے. ٹھیک ہے. سعید قلم من ھذا یا علی، قلم کس کا ہے یہ اے علی. صحیح. علی ھذا قلم المدرسی، یہ قلم مدرس کا ہے، ٹیچر کا ہے. نہیں، واپس ترجمہ کریں. یہ قلم مدرس کا ہے. نہیں، اس کا جو گرامیٹیکل ترجمہ ہوگا وہ ہوگا یہ مدرس کا قلم ہے. اچھا، یہ مدرس کا. دیکھیں، سعید آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے حاضہ، یہ ہو جائے گا مبتدا، اور قلم المدرسی ہو جائے گی اس کی خبر. جی اور قلم المدرس جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہ مدرس کا قلم ہے. جی صحیح، یہ مدرس کا قلم ہے. سعید این حقیبۃ المدرسی، کہاں ہے مدرس کا ہینڈ بیگ. مدرس کا بیگ، یہ جو پہنا ہوا ہے بیگ. جی. ٹھیک ہے. علی ہی تحت المکتبی، وہ ڈیسک کے نیچے ہے. بارک اللہ فیک. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تحت المکتبی ڈیسک کے نیچے. ڈیسک کے نیچے. جی. صحیح. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، جواب دیں سوالوں میں سے آنے والے. صحیح. این کتاب محمد، کہاں ہے محمد کی کتاب. ہوا علی المکتبی ہناک، وہ وہاں ڈیسک پر ہے. ٹھیک ہے. این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے. ہوا علی مکتب المدرسی، وہ ٹیچر کی ڈیسک پر ہے. صحیح. این حقیبۃ المدرسی، مدرس کا بیگ کہاں ہے، وہ ڈیسک کے نیچے ہے. ہیا تحت المکتبی. صحیح. آپ ایک سیکنڈ، یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کتابو ہوگا یا کتابی، تو آپ کہاں پہ پوچھ رہے ہیں، کتابو یا کتابی؟ اگر آپ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں اینا کتابو، تو یہاں پہ ضمہ کے ساتھ ہوگا کتابو محمدن. سب میں کسرہ پڑھنا ہے، سب میں کسرہ نہیں پڑھنا. جہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا وہاں پہ آخر میں کسرہ پڑھیں گے، اگر ورڈ ایسا ہوگا جو کہ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اب آپ کا مائک بند کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے یہاں سے ریڈ کرنا ہے کسی کو، یہ مائک لے لیں. ہی فی المدرسی، ہی
ایک سیکنڈ. ہیا فی المدرسی 3 کا آنسر اینا حقیبت المدرسی ہیا تحت المکتبی انہوں نے کہا تھا. ہیا تحت المکتبی آپ کہہ سکتے ہیں ہیا فی المدرستی. مدرستی کہیں فی المدرسی نہیں کہہ سکتے. بتائیں کہ آپ کن لوگوں کو چوز کرتے ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا میں کس بیسس پہ چوز کرتا ہوں, بس رینڈملی آج انہوں نے پہلے کہا ہوا تھا تو میں نے ان کو کر دیا تھا. جی جی آگے سے. عزف الکلمۃ الاولی عازف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ. عزف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ. عزف کا مطلب ہوتا ہے جو مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے اضافت کا, تو عزف کا مطلب ہوتا ہے اضافت کریں آپ. الکلمۃ الاولی کس کی؟ پہلا جو کلمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ورڈ. ٹھیک ہے, میننگ فل ورڈ جو ہوتا ہے پہلے ورڈ کی اضافت کریں الی الثانیہ دوسرے ورڈ کی طرف. یعنی پہلے ورڈ کو آپ بنائیں مضاف اور دوسرے کو بنائیں مضاف الیہ. جیسے کہ اگزامپل میں دی ہوئی ہے کتابن اور محمدن, یہ دو ورڈز ہیں کتابن محمدن. پہلے ورڈ کی اضافت کرنی ہے دوسرے کی طرف, یعنی اس کو مضاف بنا دیا تو بنا دیا کتاب محمدن. کتاب محمدن. مضاف کا رول کیا تھا کہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ خفیف ہوتا ہے, لائٹ ہوتا ہے, اس میں نہ ال آتا ہے نہ تنوین آتی ہے, تو وہ مضاف ہو گیا. اور مضاف الیہ کا رول کیا ہوتا ہے؟ حالت جری میں ہوتا ہے, حالت جر میں ہوتا ہے. تو اس کو اب آپ نے ورڈز کو اب ان ورڈز کو ریپیٹ نہیں کریے گا, صرف ان کا مضاف مضاف الیہ کر کے بتائیے گا. قلم حامد, یہیں سے قلم حامد صحیح. بیت عباس, غرفۃ علی, صحیح. دفتر سعید, مندیل یاسر, قمیص عمار, سریر خالد, صحیح. مفتاح البیت, دکان التاجر, بیت المہندس, مہندسی. بیت المہندسی, مہندس کہتے ہیں کس کو؟ انجینئر کو. انجینئر کو. بیت المہندس انجینئر کا گھر. امید ہے کہ باقی جو کلمات ورڈز گزرے ان سب کا میننگ کلیئر ہوگا. جی. اسم الولد, صحیح. کتاب اللہ, بنت الطبیب, مفتاح السیارۃ. صحیح. مفتاح کہتے ہیں چابی کو, اور سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو. ٹھیک ہے جی. جی آگے ریڈ کریں. اقرا آپ ان کو دیتے اقرا, ہیں آپ. اقرا و کتاب, اقرا اقرا وکتب, وکتب وکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اقرا اقرا وکتب پڑھو مع ضبط اواخر الکلمات. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقرا آپ پڑھیں, وکتب اور آپ لکھیں, مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ضبط کا معنی ہوتا ہے جیسے ضابطہ اور قانون رول قواعد یا قاعدہ, اواخر اینڈ آخری, اور کلمات ورڈ. آپ پڑھیں اور لکھیں کلمے کے آخر کے رولز کے ساتھ. یعنی ورڈ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ اسم کے آخر میں آتا ہے اس کا اعراب. تو اعراب کا جو رول ہے اس کے حساب سے پڑھنا ہے. یعنی اب آپ پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ فرسٹ فریز کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ مائک قریب کر لیں, آواز آپ کی نہیں آ رہی. باب المدرسہ, باب المدرستی. تو آپ نے بابو پڑھا, یعنی تنوین نہیں پڑھی کیونکہ یہ مضاف ہے, اور المدرستی کو مجرور پڑھا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو یعنی آپ نے اس چیز کا خیال رکھا. اگر آپ اس کو پڑھ دیتے بابن المدرسۃ, تو پھر اس کا مطلب تھا کہ آپ نے آخر کے رول کا خیال نہیں رکھا ہے. اس کو مضاف مضاف الیہ بنانا ہے تو کس طرح آنا چاہیے وہ آپ نے خیال رکھا. دیکھیں سب کے میننگ تو ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم, جو ورڈز گزرتے رہیں گے ان کے ہم بار بار نہیں پڑھیں گے. بیچ میں اگر آپ کو کوئی ورڈ کلیئر نہ ہو تو آپ یہاں پہ پوچھ لیں گے تو میں اس کا میننگ ریپیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. باب المدرستی, مدرسے کا دروازہ. حمار الرجل,
حمار حمار الرجل، الرجلی رجل کہتے ہیں آدمی کو، آدمی شخص کو، اور حمار کہتے ہیں گدھے کو، گدھے کو. تو آدمی آدمی کا کا گدھا. گدھا. مدیر کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل. بیت حامد بیت حامد، سیارت المدیر مدیر سیارۃ المدیر، مدیر مندیر عمار مندیل عمار، مندیر عمار اسم الطالب اسم الطالب، بیت اللہ بیت اللہ، فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ، من بیت المدرس مدرسی من بیت المدرس، علی کتب المدیر علی علی مکتب المدیر مدیری، علی مکتب علی مکتب المدیری. المدیر. صحیح. اس میں کوئی چیز ایسی ہے جس کا میننگ کلیئر نہ ہو؟ جی ان سب میں پہلا لفظ مضاف تھا، یہاں تک بیت اللہ تک پہلا ورڈ مضاف تھا، اس کے بعد حرف جر آ رہا ہے تو اس کے بعد مجرور، یہ پھر مضاف ہے، من حرف جر، بیت مضاف، اور اینڈ سو آن. اقرا وکتب، آپ پڑھیں اور آپ لکھیں مع ضبط اواخر الکلمات، کلمے کے آخر کے رولز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس میں اضافت کا تو ذکر نہیں ہے، آپ نے اضافت نہیں کرنی، انہوں نے جس طرح دیا ہوا ہے آپ کو پہچاننا ہے. دیکھیں کیسے پہچانا کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، کیسے پہچانا؟ دیکھیں اگر ہمارے پاس صرف یہ دو ورڈز لکھے ہوں، بابن یا باب اور المدرسہ، ٹھیک ہے، اب ہم ان دونوں ورڈز کا آپس میں کوئی نہ کوئی تو تعلق بنانا پڑے گا نا. تو دو ورڈز کا آپس میں کس طرح کا تعلق ہوگا؟ ایک ہو سکتا ہے کہ مبتدا اور خبر ہوں. مبتدا خبر میں پہلے کون آتا ہے؟ مبتدا، کیونکہ اس سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. اور مبتدا وسعت کے اعتبار سے کیسا ہوتا ہے؟ عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے. یہاں پہ باب پہلے آ رہا ہے اور المدرسہ بعد میں آ رہا ہے، تو اگر یہ مبتدا ہوتا تو اس کو معرفہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. اور یہ خبر ہوتی تو اس کو نکرہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں. یعنی یہ دونوں آپس میں مبتدا خبر نہیں ہے. ایک اور تعلق ہم نے پڑھا تھا صفت موصوف کا. صفت موصوف کا کیا رول ہوتا ہے؟ صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے، یعنی اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. کن چیزوں میں؟ لازمی طور پہ اس کے اعراب میں اور اس کی وسعت میں. اب اعراب تو یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اعراب تو یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے اس کی وسعت کی ہمیں انڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے، المدرسہ معرفہ لگ رہا ہے اور باب جو ہے نکرہ لگ رہا ہے، تو یہ وسعت، یہ صفت موصوف بن نہیں سکتے. دوسرا ایک اور مسئلہ کیا ہے صفت موصوف کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ جو سیکنڈ ورڈ ہے اس میں کوئی صفتی معنی نہیں ہے. المدرسہ کسی آبجیکٹ کا نام ہے، کسی طرح کی ڈسکرپشن نہیں ہے، بڑا چھوٹا خوبصورت صاف، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے صفت موصوف بھی نہیں ہے. تیسرا ایک آپشن یہاں پہ بن سکتا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہو. پہلے ورڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو خفیف پڑھنا ممکن ہے کیونکہ ال نہیں لگا ہوا اور تنوین ابھی لکھا ہوا تو نہیں ہے، تو ہم اس کو مضاف بنا سکتے ہیں. اور دوسرے ورڈ کو مضاف الیہ بنا سکتے ہیں. تو ہم نے اس طرح پہچانا کہ ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آن لائن کسی کا مائک کھولا راشد عابد. جی آپ کا مائک کھلا ہے. عبداللہ چودھری صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ نے آگے سے پڑھنا ہے؟ جی جی اقرا سے. جی جی بسم اللہ. اقرا. اینا بیت المدرس مدرس ہوا بعید. صحیح. اینا بیت المدرسی. اینا بیت المدرس، جو استاد ہے اس کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہے. صحیح. القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ کی کتاب ہے. تھوڑا سا وقفہ دیں، تھوڑا سا وقفہ دیں. القرآن کتاب کتاب اللہ. کتاب اللہ، کتاب اللہ کی، قرآن اللہ کی کتاب ہے. صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. القرآن کتاب اللہ، یہ پورا اگر ایک جملہ ہے تو اس کے اجزاء آپ بتا سکتے ہیں کون سے ہیں؟
جو دوسرا اس کا مضاف الیہ ہے نا قرآن جو ہے، اگر ہم شروع سے کریں تو القرآن یہ کیا ہو جی جائے گا؟ یہ اسم ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا کتاب جو ہے، اور دوسرا پہلے اسم تو ہے. اسم اگر جب اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ معرفہ ہے، مبتدا. مبتدا. ہاں جی مبتدا، اور یہ اگر خبر آ گئی، مبتدا خبر آ گیا جی. جی جی القرآن مبتدا ہو جائے گا، تو اس کی ہاں اعرابی جی. حالت کون سی ہوگی؟ اس کی ابھی حالت پہلے میں تنوین ہے، اس میں تو چونکہ الگ کی وجہ تنوین سے کی بات نہیں تنوین کر نہیں رہا، آ سکتی. تنوین کی بات نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں اگر القرآن مبتدا ہے تو ہاں اس جی، کی اعرابی حالت کون سی ہوگی؟ اس کی مضموم ہوگی. مضموم اعرابی حالت نہیں ہے، مضموم حرکت کا نام ہے. جی جی. اعرابی حالت ہوتی ہے رفع، نصب اور جر. ہاں جی، یہ دوسرا ہوگی نصب. یہ ہو جائے گا رفع، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن ہاں ہاں صحیح ہے. القرآن سوری. رفع، جی جی. اور ہاں کتاب جی اللہ ہو جائے گی اس کی خبر. کتاب جی جی. اللہ کون سی حالت میں ہوگا؟ خبر یہ ہونے کی اسی وجہ سے رفع میں. جی خبر جو ہے وہ بھی رفع میں ہوتی ہے، کتاب اللہ بھی رفع میں ہو ہاں جائے گا. ہاں بس جی. ایک ایشو کیا ہے کہ کتاب اللہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں، تو مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ جر میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں رہے گا. اللہ ہی اعراب جو اللہ. ہے وہ دکھ جائے گا کتاب پہ، خبر ہونے کا ہاں جی. اعراب کتاب پہ دکھ جائے گا مضاف پہ. جی آگے چلیں. باقی سینٹنسز میں اتنا ڈیٹیل نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ کہاں پہ مبتدا آ رہا ہے، کہاں اس کی خبر آ رہی ہے، اور اس حساب سے اس کا اعراب کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. الکعبۃ بیت اللہ. صحیح. الکعبہ تو الکعبۃ بیت اللہ. کعبہ اللہ کا گھر ہے. صحیح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحیح. خرج المدرس من غرفۃ المدیر. استاد خارج نکل گیا مدیر کے کمرے سے. صحیح. ھذا بیت حامد. بیت الحامد. ایک بار واپس سوچیں، جی واپس جی. سوچیں کیا خرج یہ والا خرج المدرس. ہاضا کا واپس سوچیں. ھذا بیت حامد. صحیح. ہاضا بیت حامدن. حامدن. آگے. وذالک بیت خالد. وذالک بیت خالد. خالدن. ھذا حامد وذالک بیت خالد. صحیح. ترجمہ. یہ گھر حامد کا ہے، وہ گھر خالد کا ہے. دیکھیں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گھر حامد کا ہے اور وہ گھر خالد کا ہے. یہ بات کہنے کا عربی میں طریقہ اور ہوتا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ جی جی یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے. ٹھیک ہے. یہ فرق جو ہے جی آگے چیپٹر میں آئے گا کہ یہ گھر حامد کا ہے الگ بات ہوتی ہے، اور یہ حامد کا گھر ہے الگ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. صحیح. نمبر 7 سابع. این عمار. ہوا ہے ابنو. جی جی. ابن سوری. ابن عمار طالب. ابن عمار طالب. ابن عمار آئے گا جی. ابن عمار طالب. ابن عمار کا بیٹا طالب علم ہے. صحیح. وہ ابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھیں گے وبنو یاسر وابن یاسر تاجر. تاجرن. ٹھیک ہے جی. اس کا بیت ترجمہ کیا ہے؟ جی اس کا دوسرا اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. تاجر ہے. اچھا ایک منٹ ویٹ کریے گا پلیز. انہوں نے چوتھے کا پوچھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. اس میں محمد خبر ہو جائے گا، مبتدا ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام ہو،
اور پھر رسول اللہ انکی اس کی خبر ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. سیونتھ والا ہو گیا ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب یا اسٹوڈنٹ ہے. وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے، یعنی کہ اردو میں بھی تاجر ہوتا ہے، ٹریڈر ہے، مرچنٹ ہے. جی. بیت المدرس بعید، استاد کا گھر دور ہے. بیت التاجر قریب، اور تاجر کا گھر قریب ہے. صحیح. بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب. نمبر 7 تھا ابن عمارن. عمارن پہ کسرہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، عمار کا بیٹا. ٹھیک ہے جی. ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. 7 پہ حرکت کیسے سمجھائیں گے، کون سی لگائیں گے؟ دیکھیں حرکتیں اسی طرح چل رہی ہیں. ابن عمارن، عمار کا بیٹا مبتدا ہو گیا، طالبن اس کی خبر ہو گئی. وابن یاسرن مبتدا ہو گیا، تاجرن اس کی خبر ہو گئی. یہ ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اسی سے ہمیں آہستہ آہستہ پریکٹس کر کر کے پتہ چلے گا کہ کیسے جو آپ پوچھ رہی ہیں، تو یہ پریکٹس کر کر کے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کون سی حرکت لگانی ہے. یہ جو ریڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ ہی کے کلاس فیلو ہیں، ان پریکٹس کر کر کے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. 8 پڑھیں گے 9 جی؟ جی آگے پڑھیں. 9 سے حاضہ مفتاح السیارت، حاضہ مفتاح السیارت، اینہ مفتاح البیت. یہ گاڑی کی چابی ہے اور گھر کی چابی کہاں ہے؟ اینہ کہاں ہے؟ ہاذا مفتاح حاضہ یہ السیارۃ. مفتاح چابی، سیارت گاڑی، ٹھیک ہے یعنی جی. یہ گاڑی کی چابی ہے. جی جی آپ جب ایک بار ترجمہ کر دیں پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کریے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہاذا ٹھیک ہے جی. مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے. اینہ مفتاح البیت، گھر اور کی چابی کہاں ہے؟ گھر کی چابی کہاں ہے؟ اینہ کہاں ہے؟ مفتاح چابی اور بیت گھر. آپ بس ایک بار پڑھ کے ایک بار ترجمہ کیا کریں پھر ویٹ کیا کریں، آپ اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. من انت یا ولد، کون ہے آپ اے بیٹے، اے لڑکے؟ انا ابن العباس، میں عباس کا بیٹا ہوں. اچھا. من انت یا ولدو، من انت یا ولدو اے لڑکے، یا ولدو اے لڑکے، من انت آپ کون ہو؟ انا ابن عباسن، انا ہو جائے گا میں، ابن عباسن عباس کا بیٹا. تو انا ابن عباسن یا انا ابن عباسن، میں عباس کا بیٹا ہوں. اگر آپ یہ جو آپ نے کامنٹ دیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ ساری پرانی چیزیں ہی چل رہی ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے. حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اشارہ ہے کسی چیز کی طرف جس کو انگلش میں دس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ تھوڑا سا ویٹ کریے گا. یہاں پیچھے سے پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی پیچھے سے پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ نو جی پڑھ لیں پلیز جلدی سے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ہم انبنو ہوگا یا انا ابنو؟ انبنو پڑھا جائے گا، انبنو پڑھا جائے گا، انا ابنو نہیں پڑھا جائے گا. بغیر حرکت کے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے بس. جی مشکل ہوتا ہے شروع میں، جیسے ایسے پریکٹس کرتے ہیں آگے چلتے رہیں گے تو یہ چیزیں آسان لگتی رہیں گی انشاءاللہ. نمبر 10 تھا من انتا یا ولدو انا ابن عباسن. آگے پڑھنا. جی دیکھیں میں اپنی پیس پہ تو نہیں چل رہا، یہ کلاس کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، وہ جس پیس پہ چل رہے ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. تو اگر آپ کو کسی چیز میں کلیئر نہ ہو تو آپ بتا دیں. یہاں پہ جو موجود ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو رہی ہو تو آپ بیچ میں روک دیا کریں. من انت یا ولدو، آپ کون ہو اے لڑکے؟ انا ابن عباسن، میں عباس کا بیٹا ہوں. جی نمبر 11. وابنو من ہوا ابن خالد. ابنو، سوری یا ویسے یہ حمزہ جو ہے اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ پھر پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شروع میں پڑھیں گے وابنو من ہوا، ہوا ابن خالدن، ہوا ابن خالدن. ٹھیک ہے. اچھا ایسا کریں ابھی بول کے ویٹ ہی کر لیں، انشاءاللہ نماز کے بعد اس کو ریزیوم کرتے ہیں. نماز کی کال اذان ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ نمبر 11 سے ہم جو ہے نماز کی بات شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا کے بعد یا کا جو رول ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اس کو دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. وبیت التاجر قریب وبیت التاجر قریب. جی جی نمبر 11 آپ نے پڑھ لیا تو پیچھے سے نمبر 12 پڑھ لیں پلیز. نمبر 12 پڑھ لیں پلیز. نمبر 12 پڑھ لیں. 11 سے اچھا. اینا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار واپس پڑھیں. اینا مسجد رسول اللہ رسول اللہ رسول پہ اعراب کیا ہوگا؟ رسول اللہ ہی ہوگا. اعراب کیا ہوگا؟ رفع نصب جر. رفع رفع ہوگا. وجہ اللہ کے رسول کی مسجد. اب بتائیں. مضاف ہے. مضاف تو ہے لیکن مضاف الیہ بھی ہے. اللہ کے رسول کی مسجد تو مسجد کا مضاف ہے رسول. تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ اینا مسجد اینا مسجد رسول اللہ. رسول اللہ. اینا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آگے. رسول اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ یہ اس کا جی کہاں ہے؟ ہوا فی المدینۃ آواز تھوڑی المنورۃ. بڑھا دیں. ہوا فل ہوا فی المدینۃ المنورۃ. صحیح. اچھا. بنت حامد. اس کا ترجمہ ہوا فی المدینۃ المنورۃ. وہ مدینۃ المنورہ میں ہے. مدینۃ المنورہ. صحیح. وہ مدینہ منورہ میں ہے. منورہ کہتے ہیں کس کو؟ روشن کو یا پر نور. تو المدینہ اور المنورہ میں آپس میں کیا تعلق ہو جائے گا؟ موصوف صفت ہے. المدینہ موصوف ہے اور المنورہ اس کی صفت ہے. تو جو اعراب موصوف کا ہے فی المدینتی تو وہی صفت کا ہے المنورتی. رسول بھی مجرور ہے اور اللہ بھی مجرور ہے. جی یہ جو کلمہ اللہ ہے یہ مجرور ہے کیونکہ یہ رسول کا مضاف الیہ ہے اور رسول جو کلمہ ہے وہ مجرور ہے کیونکہ وہ مسجد کا مضاف الیہ ہے. جی ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول کی مسجد. ٹھیک ہے جی. نمبر 13 بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ. حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے اور محمد کی بیٹی جامعہ میں ہے. جامعہ کس کو کہتے ہیں اور مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ مدرسہ ویسے اسکول کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جامعہ یونیورسٹی کو. یعنی اس بک کے کانٹیکس میں بتا رہا ہوں. ویسے بھی عربی میں مدرسہ، اردو میں ہم مدرسہ ایک اس چیز کو ہی سمجھتے ہیں جہاں پہ دینی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عربی لینگویج میں مدرسے سے مراد اسکول ہوتی ہے اور جامعہ سے مراد یونیورسٹی. نیکسٹ. جی. اسم المدرسی سعید واسم المہندسی خالد. مدرس کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. صحیح. عمد طالبی غنی. عمد بہن کو کہتا ہے، ہم کہتے ہیں چاچا کو. چاچا کو. طالب کے چچا غنی ہیں، امیر ہیں. امیر ہیں. جی. باب المسجد مفتوح و باب المدرستی مغلق. مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. بند ہے. مغلق کا معنی ہوتا ہے مفتوح کا اپوزٹ یعنی کہ بند. مفتوح کھلا ہوا، مغلق بند. ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. مدینہ منورہ میں مؤنث کی صفت نہیں ہے. مدینہ کلمہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس وجہ سے منورہ اس کی صرف مؤنث ہے اور ان دونوں میں مؤنث کی علامت جو ہے وہ آخر میں گولتا ہے. جی نمبر 17. خالو حامد فقیر. خال کہتے ہیں ماموں کو. مام. عم ہوتا ہے بھائی کا بھائی، ابو کے بھائی، اور خال ہوتے ہیں امی کے بھائی. ٹھیک ہے. اور انہی میں اگر مؤنث بنا دیں گے، جیسے عم سے عمتو بنا دیں گے تو وہ ابو کی بہن ہو جائیں گی. ابو کی بہن کون ہوتی ہیں؟
پھوپھی. اور خالن پہ آگے مونس بنا دیں گے تو وہ امی کی بہن ہو جائیں گی, جو ہم اردو میں بھی خالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سیارتو, اچھا اس کا ترجمہ ہے حامد کے ماموں غریب ہیں. حامد کے ماموں فقیر ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. مغلوقن کس وجہ سے نہیں آیا, اس کی جو ریزننگ ہے وہ تھوڑی آگے آئے گی کبھی انشاءاللہ. فی الحال ہم صرف اس کو دیکھ لیں. مغلق کا معنی ہوتا ہے وہ جس کو بند کیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس میں ہیا, دیکھیں یہ جو ہوا فی المدینۃ المنورہ, یہ ہوا ضمیر جو ہے اس سینٹینس میں یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نمبر 12 اگر دیکھیں سینٹینس نمبر 12 جو تھا, اس میں ان کا سوال ہے کہ المدینۃ المنورہ جو ہے یہ تو مؤنث ہے, تو یہ ضمیر ہوا کی کیوں آئی ہے؟ یہ ہوا جو ضمیر ہے وہ مسجد کی طرف جا رہی ہے. تو مسجد مذکر ہے یا مؤنث؟ مسجد مذکر ہے, اس وجہ سے مسجد کی ضمیر مذکر آئی ہے. وہ مسجد کہاں پہ ہے؟ وہ مدینہ میں ہے. اب مدینہ مؤنث ہے, اس میں مسجد کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, مسجد اپنی جگہ. ٹھیک ہے جی. نمبر 18. سیارت عباس فی الشارع, عباس کی گاڑی روڈ اچھا, پہ یہ ہے. فی الشارع عربی میں کہلاتے ہیں فی الشارع, لیکن ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں روڈ پر ہے. ٹھیک ہے. عربی فی الشارع کہیں گے, علی الشارع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. فی الشارع یعنی جس طرح ہم کہیں گے روڈ پر ہے. ٹھیک ہے. خالو حامدن تھا, خالو حامدن, اور یہاں پہ سیارت عباس فی الشارع, عباس کی گاڑی روڈ پر ہے. ابن من انت انا ابن المدرسی. اس کو اگر اس حمزہ کو پروناؤنس نہ کریں تو کیسے پڑھیں گے؟ انا ابن انا ابن المدرسی. المدرسی. تم کس کے بیٹے ہو؟ تم کس کے بیٹے ہو؟ میں مدرس کا, میں ٹیچر کا بیٹا ہوں. میں مدرس یعنی ٹیچر کا بیٹا ہوں. صحیح. این الکلبو, این الکلب, ڈاگ کہاں ہے؟ صحیح. ہوا تحت السیارتی, وہ گاڑی کے نیچے ہے. وہ گاڑی کے نیچے. تحت ہم نے دیکھا تھا, تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے, سیارہ گاڑی, وہ گاڑی کے نیچے ہے. جی. نمبر 5 ہے اور نمبر 6, یہ دونوں میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کون جملن مفیدتن بمل الفراغی فیما یلی. نیچے. کون معنی ہوتا ہے آپ بنائیں. ٹھیک ہے. کون آپ بنائیں. کیا بنائیں؟ جملن, جملن جملے بنائیں, سینٹینسز بنائیں. کیسے جملے ہو؟ مفیدتن, مفید کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مند. ایسا جملہ ہو جو کہ فائدہ مند ہو. فائدہ مند کا مطلب کیا ہے کہ آپ رینڈملی ورڈ نہیں لگا سکتے, سینٹینس کا سینس بننا چاہیے کوئی. ٹھیک ہے. اگر مذکر کی بات ہو رہی ہو تو آپ بلینک میں مذکر ورڈ لگائیں گے اس طرح. بی مل الفراغی, فراغ کس کو کہا تھا؟ فراغ کہتے ہیں بلینک کو, خالی جگہ کو. اور مل معنی ہوتا ہے بھرنا. جملے بنائے, فائدہ مند جملے بنائے, فراغ آف بلینکس کو بھر کے, فیما یلی مندرجہ ذیل میں. یعنی مندرجہ ذیل جو آپ کے پاس سینٹینسز ہیں, 10 سینٹینسز ہیں, اس میں آپ کے پاس کہیں پہ بلینک ہے, اس بلینک کو آپ نے بھرنا ہے. ایک یہ ہو گیا. اور نمبر 6 دیکھیں, نمبر 6 لکھا ہے صحیح. یہ جو یہ والا پارٹ ہے آپ کی بک میں شاید کچھ اور نمبر ہو. صحیح الترکیبات التالیہ. صحیح کا معنی ہوتا ہے آپ صحیح کریں, تصحیح کریں, یعنی کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے آپ اس مسٹیک کو کریکٹ کریں. ترکیب کہتے ہیں جو مرکب, جس کو ہم نے اردو میں کہا تھا مرکب جاری, مرکب اضافی, جو کلمات کے آپس سے مرکب ہے. التالیہ مندرجہ ذیل, تو مندرجہ ذیل جو مرکبات ہیں ان کو صحیح کرو, ان میں کوئی غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ اپنا ٹائم لے لیں. میرے خیال میں اس میں کتنے 4-5 منٹ لگنے چاہیے زیادہ سے زیادہ. کوشش کر کے 5 منٹ میں اس کو کر لیں, پھر ہم کوئکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پٹی مجھ سے ہٹ نہیں رہی, معذرت کے ساتھ. یہ کچھ کسی وجہ سے یہ ایرر آ رہا ہے بار بار, یہ مجھ سے ہٹ نہیں رہا ہے, یہ خود ہی جاتا ہے پھر خود ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم ریڈنگ کا کام نہیں کر رہے, ابھی میں نے آپ کو یہ جو 2 ایکسرسائز ہیں ان کو کرنے کا کہا ہے. تالیہ کا مطلب ہوتا ہے مندرجہ ذیل, فالوئنگ, جو نیچے مذکورہ ہیں, جن کا نیچے ذکر ہوا ہے.
اسم الولدی کا مطلب ہوتا ہے لڑکے کا نام. فیما یلی کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. یہ دو چیز کہنے کے الگ الگ طریقے ہیں. مغلق کا معنی ہوتا ہے بند, کلوزڈ. مفتوح کا اپوزٹ, مفتوح معنی کھلا ہوا اور مغلق معنی بند. السلام علیکم. جی ریڈ کریں گے آپ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باب البیت مغلق. باب البیت مغلق. صحیح. نمبر 2. این مفتاح السیارۃ. این مفتاح السیارۃ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. بیت الطبیب بعید. بیت الطبیب بعید. بیت الطبیب بعید. طبیب کا گھر دور ہے. القرآن کتاب اللہ. القرآن کتاب اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. خدیجۃ بنت حامد. خدیجۃ بنت حامد. خدیجہ حامد کی بیٹی ہیں. این بنت المدرس. انا بنت المدرس. انا بنت المدرس. میں ٹیچر کی بیٹی ہوں. قلم الطالب مکسور. قلم الطالب مکسور. اسٹوڈنٹ کا پین ٹوٹا ہوا ہے. باب البیت مفتوح. باب البیت مفتوح. گھر کا دروازہ کھلا ہے. خرج المدرس من بیت المدیر. خرج المدرس من بیت المدیر. صحیح. بارک اللہ فیکم. خدیجۃ خالۃ حامد. جی یہ بھی ہو سکتا ہے خدیجۃ خالۃ حامد. خدیجہ حامد کی خالہ ہیں. بالکل صحیح ہو سکتا ہے.
اور بھی جو ایسے کلمات ہوں بالکل استعمال ہو سکتے ہیں. اینا انت السیارتی نہیں ہو سکتا, اینا انت السیارتی نہیں ہو سکے گا, سیارہ کا کچھ ہونا پڑے گا. تو باب السیارتی ہو سکتا ہے, مفتاح السیارتی ہو سکتا ہے, گاڑی کی کوئی چیز ہو, گاڑی کا کچھ کہاں پہ ہے, گاڑی کا مالک ہو سکتا ہے, اینا مالک السیارتی, گاڑی کا مالک کہاں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے صحیح ترکیبات التالیہ. نمبر 10 کا میننگ, سوری نمبر 10 کا میننگ ہے خرج المدرس من بیت المدیری, مدرس نکلا پرنسپل کے گھر سے. ٹھیک ہے. انا عبد المدرسی, میں مدرس کا بیٹا ہوں. جی صحیح ترکیبات التالیہ. القلم الطالبی قلم الطالبی اس کو آپ صرف صحیح طرح پڑھیے گا کہ کیا صحیح کیا ہو جائے گا. قلم الطالبی قلم الطالبی, ال ہٹ جائے گا کیونکہ مضاف پہ عام طور پہ ال نہیں آتا, اور باقی صحیح ہے. قلم الطالبی. نمبر 2 باب السیارتی باب السیارتی, مضاف الیہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے جی. بنت حامد بنت حامد, مضاف الیہ مجرور. صحیح. رسول اللہ رسول اللہ, مضاف خفیف بغیر ال. اسم الولدی اسم الولدی, مضاف الیہ مجرور. ابن المدرسی ابن المدرسی, ابن مضاف خفیف بغیر التنوین. صحیح. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جی. اگر آج کے حوالے سے کوئی بات کلیئر نہ ہو, ابھی تک ہم ٹیکنیکلی زیادہ تر چیزیں پرانے والے رولز ہی چل رہے ہیں, صرف ووکیبلری تھوڑی سی نہیں آ رہی ہے. اب جو رسول اللہ جو ہے اس میں کیا کریکشن ہے؟ رسول اللہ, رسول اللہ. ال ہٹ جائے گا. اچھا اب دیکھیں, ہر چیز کا ہم بار بار ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. اب جیسے القرآن و کتاب اللہ, یہی سینٹینس پیچھے گزرا تھا ہمارے پاس, القرآن و کتاب اللہ, یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر ایک ایک چیز جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوگی اس کا ترجمہ کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو کم از کم ریڈ کر رہے ہیں اس کو آپ کچھ بیچ میں جوائن کرتے ہیں یا بعد میں جوائن کرتے ہیں, تو دوسروں کا یہ حق ہے کہ آپ نے اگر کلاس کا پہلا حصہ مس کیا ہے تو آپ اس کو بعد میں ریکارڈنگ میں سنیں پھر. ٹھیک ہے. ہم بار بار وہی چیزیں جو آج دن ہم کر چکے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ نہیں کر سکیں گے, اور آگے جا کے تو ترجمہ ہم اور بھی کم کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد اس کلاس سے ترجمہ سیکھنا نہیں ہے, ہمارا مقصد عربی کو سمجھنا ہے عربی میں. تو جہاں پہ کوئی سینٹینس یا کوئی فریز ایسا ہو جو کہ آپ کو بیچ میں کلیئر نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا ترجمہ تو کریں. لیکن اگر 5واں چیپٹر پڑھنے تک بھی اگر آپ کو ہر سینٹینس بالکل ہی کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے پہلے چیپٹر سے واپس ریڈنگ شروع کریں, صرف ریڈنگ شروع کریں, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. سر آپ نے 19 میں ایک بات کہی تھی, ابن کو کیسے پڑھیں گے, وہ میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ. یہ اس کا رول آئے گا حمزۃ الوصل کا, جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. پیپرز کے حوالے سے ابھی پریشان نہ ہو, جب پیپرز کے بارے میں پریشان ہونا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا میرے سبجیکٹ کے بارے میں, کہ میرے سبجیکٹ کے پیپر کے بارے میں آپ کو کب پریشان ہونا ہے. ابھی آپ یہ پریشان ہو کہ اگر ابھی ہم یہاں پہ ریڈ کر رہے ہیں اور آپ کو 50% بھی اگر بات سمجھ نہیں آ رہی سینٹینس کی تو پھر تھوڑی سی پریشانی کی بات ہوگی. اگر 50% تک سمجھ میں آ رہی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. استاد بنت حامدن ہوگا یا بن, مجھے ان دونوں میں فرق سمجھ نہیں آ رہا. آپ کا جو سوال ہے استاد بنت حامدن ہوگا. این الکلب, یہ والا جو لکھا ہوا ہے یہ این الکلب ہے. ٹھیک ہے جی. باقی سوال انشاءاللہ پھر بعد میں کر لیں گے, ابھی آپ کہیں پہ نوٹ کر لیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.